اتنی خوبصورت کل کی رات تھی کہ کل ہر گناہگار بھی جو تھا اس کو بھی معلوم تھا کہ آج جب میں سجدے میں جاؤں گا تو میرا پروردگار مجھے میری گناہوں کی معافی ضرور دے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ کل ہم نے دیکھا کہ جتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شب برات منائی تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کل قبرستانوں کا رخ بھی کیا, اپنے پیاروں کی قبروں پہ بھی گئے اور وہاں پر انہیں فاتح خوانی بھی کی, قرآن بھی پڑھے, اور بہت بہت پیارے مناظر میں نے قبرستان سے بھی دیکھے کہ جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں مائیں اپنے بچوں کو, بچے اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جیسے آ کے پھول نچھاور کر رہے تھے ان کی قبروں پہ, جیسے قرآن پڑھ رہے تھے, اور ایک ایسا لگ رہا تھا کہ ہر طرف قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ سید ضامن عباس زیدی صاحب. السلام علیکم جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی بھائی صاحب موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ جواد حسین آپتی بھائی صاحب. السلام علیکم آپ کو کہنا چاہوں گی, اور ساتھ میں ہماری بہن ریلیجیس اسکالر عائشہ بلال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی شعبے میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی, اور آپ کو آج کا دن سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. اور کل کی جو رات ہے, اور اگر میں کہوں کہ اللہ میاں نے اپنے پاک مہینے یعنی کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہمیں ہماری روح کو بھی ڈی ٹاکس پاک کرنے کے لیے بڑی زبردست ہمیں رات دی کہ گناہوں سے پاک ہو جائیں. کیا فضیلت ہے کل کی رات کی جو ہم نے آج ہم نے روزہ رکھا, آج کے دن کی کیا فضیلت ہے؟ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب برات اور بالخصوص آج 15 ماہ شعبان, سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کو, عالم کائنات کو, بالخصوص تمام مومنین کو, ہمارے جد فرزند رسول اور اہل بیت کی سلسلے کی آخری کڑی امام محمد مہدی الزماں آخر الزماں صاحب زمان کی ولادت کے موقع پر حضرت تبریک پیش کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. اور یہ دعا کروں گا کہ عالم ہمارے اس پروگرام سے ہمارا رب اور امام زمانہ راضی ہوں انشاءاللہ, اور ہماری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. شب برات دیکھیے, زمانہ قدیم میں اسلام سے پہلے بھی ہر معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ دن ایسے ہوتے تھے کہ جن دنوں میں خاص طور پر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جو بھی تصور اس وقت ہوتا تھا خدا کا, اس لحاظ سے اسلام کے آنے کے بعد ان ایام کو باقاعدہ ایک تعارف, ایک پہچان ملی. اسی طرح سے ماہ شعبان, ماہ رمضان اور شب برات واحد شب ہے شب قدر کے بعد, کہ اس سے بڑی شب کوئی نہیں ہے. اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے, شب برات یعنی ایسی رات کہ جس میں آپ تمام گناہوں سے, تمام برائیوں سے برات کا اظہار کر رہے ہیں, ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو دور کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اس بات کو. یہ اسلام کی اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکتیں تھیں, ان کا لطف و کرم تھا کہ یوں تو 365 شبوں میں ہر شب استغفار ہوتی ہے, ہر لمحہ استغفار ہوا کرتا ہے, لیکن ایک شب کو مخصوص کر دیا گیا ماہ رمضان سے پہلے کہ اس شب میں جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ ان 364 دنوں میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں, جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں, جس کو یہ شب میسر آ گئی, جن کو میسر نہ آ سکی ان کے لیے دعا کی جاتی ہے. جن کو میسر آ گئی تو پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت شکر ادا کی نماز ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے یہ شب عطا کی. اچھا علامہ صاحب, ہم تو یہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری زندگی اتنی بڑھائی کہ ہم نے شب برات دیکھ لی, تو ایسا بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ جو لوگ زندہ ہیں انہیں کو یہ جو شب ہے یہ نصیب ہوئی ہے, بہت سے زندہ لوگ ایسے ان کو شب نصیب نہیں ہوئی. دیکھیے اس وقت ہے یہ کہ ہمارا جسم ظاہری, جو وجود ظاہری ہے, وہ جب روح اور جسم کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, روح باقی رہتی ہے. روح کا فنا نہیں ہے, روح کا موت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جب روح اس جسم سے جدا ہونے کے بعد عالم ارواح میں خدا کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے تو وہاں تو حیات ہے نا, روح زندہ ہے, روح تو نہیں مری, ٹھیک ہے نا. صرف ہوتا یہ ہے کہ اس روح کو اپنی اختیار کے تحت عمل کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے جو جسم کے ساتھ جڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے. جب تک دنیا میں تھے تو خدا نے یہ موقع عطا کیا ہوا تھا کہ تمہیں ہم نے عقل و شعور دیا ہے, تمہارے سامنے یہ راستہ بھی ہے, یہ راستہ بھی ہے. مگر جب موت واقع ہو جاتی ہے انسان کی تو وہ اختیار ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ زیادہ تر محتاج ہوتا ہے اپنے زندوں کا کہ اب جو کچھ اعمال نیک, اس لیے ہمارا تصور جو ہے کہ عالم برزخ میں, عالم حشر سے پہلے, قیامت سے پہلے عالم برزخ و مقام ہوتا ہے کہ جہاں جس مقام پر اللہ قیام پذیر کرتا ہے ان لوگوں کو, تاکہ زندہ جو اس کے لواحقین ہیں جو نیکیاں اس کے نام سے کریں گے یا وہ اپنی زندگی میں جو نیکیاں کر گیا ہے
اور نیکیاں جو آثار اچھے چھوڑ کے چلا گیا ہے لوگ ان کو استعمال کریں گے مگر ثواب اس کو ملتا رہے گا. ایسے اور اگر کچھ غلط آثار چھوڑ کے گیا ہے تو گو کہ وہ نہیں ہے مگر لوگ اس سے استفادہ کریں گے اس کے غلط آثار سے تو گناہ میں برابر کا شریک وہ بھی ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, کوئی ایسا سسٹم بنا تو یہ ایک مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم اپنے مرنے دعا کرتے ہیں اور یہ حکم دیا گیا ہے باقاعدہ کہ شب برات میں اپنے لیے سب سے پہلے تو خود اپنے لیے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اپنی مغفرت کی دعا کرنی ہے, اس کے بعد پھر جو میرے والدین, میرے بھائی بہن, میرے اعزاء اقربا, دوست احباب جو کوئی بھی چلا گیا دنیا سے, ٹھیک ہے, ان سب کے لیے دعا کرنی ہے. البتہ اس میں کانسیپٹ ذہن میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں براہ راست عقیدے سے تعلق ہوتی ہیں جن کو ہم عقیدے کے پیمانے پر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کو اس بنیاد پر ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ شریعت میں جائز ہے, حلال ہے, حرام ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہو جاتا ہے, عمل سے دور ہو جاتے ہیں, اس بحث میں وقت گزار دیتے ہیں کہ اس کے لیے حدیث نہیں ہے, اس کے لیے حکم نہیں ہے, مردے کو یاد کرنا ہے ہی نہیں کرنا, اس ثواب کرنا ہی نہیں کرنا, اس کے قبر پہ جانا ہی نہیں, اس بحث میں الجھے رہتے ہیں ہم, بجائے اس کے کہ کیا کر رہے ہیں بھائی, ایصال ثواب ہی کر رہے ہیں نا آپ کو, چاہے وہ قبر پر جا کر کریں, اپنے گھر میں بیٹھ کر کریں. ٹھیک ہے, ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جہاں کانسیپٹ یہ آ جائے کہ ایسا کرنا واجب ہے اور ترک کر دیا تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا, تو پھر وہی گناہ ہو جائے گا. کسی چیز کو, کسی مباح کام کو واجب سمجھ کے انجام دینا وہ خود اس کو حرام قرار دے دے گا. ٹھیک ہے نا, یہ تصور ایک الگ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس شب برات میں پوری رات یہ اللہ نے موقع عطا کیا ہے, مختلف نمازیں ہیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے پوری نماز کہ مختلف نمازیں ہیں. ٹھیک ہے, نمازوں کے ذریعے سے, مناجات کے قیام اور رکوع و سجود کے ذریعے سے, دعاؤں کے ذریعے سے, مغفرت کے دعاؤں کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں انسان اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ مجھ سے یہ خطائیں ہو گئیں, کوئی نہیں جانتا اگر تو جانتا ہے, تو اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. میں عاجز بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, اب تک جو مجھ سے ہو چکا تیرا لطف و کرم ہوگا تو معاف کر دے گا. اب جو آج کی شب کے بعد مجھے زندگی ملنے والی ہے, میں تیری بارگاہ میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ صحت و سلامتی کے ساتھ, سلامتی بدن کے ساتھ, وسعت استطاعت جسمانی کے ساتھ اور استطاعت مالی کے ساتھ کسی کا حق مجھ پر ہوگا تو اب جو رہ گئی زندگی اس میں اس کو ادا کروں گا اور تیری بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا. ایک طرح سے بالکل برانڈ نہیں ہو جائیں گے. نور بھائی, کتنی ان نوافل کا, اور دوسرے ہم جو نوافل ادا کرتے ہیں اس کے لیے تو ہمیں کوئی میرے خیال سے فتویٰ دینے کی بھی ضرورت نہیں کہ کہیں نہ کہیں احکامات اللہ کی آپ نے وہاں جانا ہے, اللہ کے حضور آپ نے جانا ہے اور آپ نے عبادات کرنی ہے, تو کتنی برکتوں والی رات تھی جب نے گزاری کر. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, صدق اللہ العظیم, صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ دخان کی آیت پڑھی, آیت نمبر 3, جس میں جمہور قول ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے, مگر مختار قول یہ کہ اس سے مراد شب برات کی رات ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے, صحاح ستہ کی میں حدیث بیان کر رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث نظر نہیں آتی, اور صحاح ستہ میں دکھاؤ تو صحاح ستہ کی حدیث ہے, ابن ماجہ کتاب سنن ابن ماجہ, اور روایت کرنے والے مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تعلیم دی کہ آج کی رات یعنی جو رات گزری ہے اس رات میں شب بیداری کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو, کیونکہ اس میں تمہارے نامہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں جب میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو میں روزے دار ہوں. اس رات میں ہوتا ہے کیا تھا کہ ہر رات میں یہ ہوتا ہے کہ رات کے 3 پہر ہوتے ہیں, 4 پہر ہو لیں, مغرب سے جیسے اسٹارٹ ہوا عشاء کی نماز تک وہ 1 پہر ہوتا ہے, اس کے بعد 12 بجے تک سمجھانے کی لوگوں کو دوسرا پہر, پھر 12 سے 3 تیسرا پہر, اور پھر آخری جو پہر ہوتا ہے جو تہجد لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں. قلیل مدت میں تھوڑے وقت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات اپنے شان کے مطابق پہلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں. مولا کائنات نے جو حدیث بیان کی, سبحان اللہ, آپ نے فرمایا کہ جیسی مغرب ہوتی ہے اللہ پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے, اور اعلان کیا ہوتا ہے؟ اعلان یہ ہوتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے بیماری میں شفا مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے تندرستی مانگنے والا, ہے کوئی سکون مانگنے والا. بندہ مانگتا چلا جاتا ہے, اللہ اس کو عطا فرماتا رہتا ہے. اور پھر ایک حدیث ہے جو ترمذی شریف کی حدیث ہے, اس کی راویہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ موجود تھے. رات کی تاریخ میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں, تو میں جنت البقیع میں گئی تو میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں.
اب حدیث میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی نے اما عائشہ کو دیکھو فرمایا کہ عائشہ تم نے کیسے گمان کیا کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ حق تلفی کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ علم عطائی اور اختیار دیا ہے کہ رسول جانتے ہیں کہ بندے کے دل و دماغ کے اندر کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، جب اس حدیث کے اندر ہے کہ تم کیا تم کیسے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ حق تلفی کرے گا؟ سنو آج کی رات، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ بنو کل کی بکریوں کے بال سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ آج کی رات تو آزادی کی رات ہے، آج کی رات تو بخشش والی رات ہے، آج کی رات تو معافی والی رات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گولڈن چانسز، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 15 دن پہلے ایک صفائی کا ایک ڈیٹاک دے دیا۔ اسی طرح اللہ کچھ راتیں عطا فرماتا ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کی سیل لگی ہوتی ہے۔ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، نبی صاحب نے فرمایا کہ ایک شخص جو فجر سے ظہر تک کام کرتا ہے اس کو مزدوری ملتی ہے 1 قرات، یعنی آپ کہہ رہے ہیں 1 سونے کا سکہ۔ پھر ایک شخص جو ظہر سے کام کرتا ہے اور عصر کی نماز تک، ٹائم لمبا ٹائم ہے نا، لمبا ٹائم ہے، اسے بھی ملتا ہے 1 سونے کا سکہ۔ مگر کچھ لوگ ہیں مزدور کہ جو آتے ہیں عصر میں اور جاتے ہیں مغرب میں، مگر 2 سونے کے سکے ملتے ہیں۔ صاحب رسول اللہ اس کو واضح فرمائیے۔ فرمایا وہ لوگ جو پہلے ہیں ان سے مراد یہود ہیں، بڑی محنت کی کہ 1 سکہ ملا، دوسرے سے مراد نصارہ ہیں۔ مگر اس امت مصطفیٰ پہ اللہ نے کرم یہ کیا کہ تھوڑا کام کرتے ہیں اجر زیادہ ملتا ہے۔ کتنی کثیر تعداد میں اب کتنے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں پیار۔ اچھا یہاں سے ایک حدیث اور بھی ہوئی، ابھی آپ نے مرحومین کی بات کر رہے تھے، جو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی اسلام کو دیکھا کہ نبی اسلام جنت البقیع میں موجود ہیں اور جنت البقیع میں قبرستان ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم کہ نبی علیہ السلام کی سنت جلیلہ ہے کہ قبرستان جانا۔ تو جو لوگ قبرستان جاتے ہیں وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ اور کل تو شب جمعہ تھی اور ہم تو آپ کے پروگرام میں بار یہ بات بتا چکے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین اپنے والد یا والدہ کی قبر پہ پڑھتا ہے تو والدین تو ایسی رحمت ہیں کہ پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، اور وہ قرآن پڑھتا ہوا جا رہا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہوا، زمین کا چپا چپا اس بندے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ پروردگار یہ تیرا ذکر کر رہا ہے۔ تو آج کی رات بڑی خیر والی رات ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو والدین کے نافرمان ہیں، وہ جو شرابی ہیں، وہ جو عادی زانی ہیں، وہ جو غیبت جھوٹ بولتے ہیں اور جو لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ اس رب سے مجھے آج کی رات میں، آج کے دن میں بتایا کہ مولا کائنات نے کہ روزہ رکھنا ہے اور عبادت کرنی ہے۔ اور ابھی میں آپ کا پروگرام جو چل رہا ہے ناظرین دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ غسل کیجئے، غسل کرنے کے بعد اذان جمعہ سے پہلے مسجد میں جائیں اور نیت یہ رکھ کریں کہ میں عصر کی نماز تک مسجد میں اعتکاف کروں گا۔ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جو شخص اس طرح مسجد میں جاتا ہے، جب وہ عصر کی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی لڑی آتی ہے اور اس کا دیدار کرنے آتی ہے کہ وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ تو وہ رات گزارنا بھی اور دن بھی، آج کے دن، ہر جمعے کے دن، مگر آج کی فضیلت کیونکہ اب دیکھیں مسئلہ یہ کہ کوئی بڑا عالم بتا دے تو ہم کہتے ہیں جی بڑے عالم نے بتایا، کوئی بڑا فقیہ بتا دے تو بڑے فقیہ نے بتایا، کوئی امام بتا دے تو بتاتے ہیں جی بڑے امام نے بتایا، اور جس کو رسول نے تعلیم دی ہو، جس کو رسول نے باب علم کہا ہو، جس کے علم کی تعریف خود رسول اللہ نے کی ہو، اور وہ ہمیں بتا دے کہ آج کے دن کا روزہ رکھو تو کتنا اہم ہے۔ بالکل مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جب بھی پوچھوں گا تو پھر اس کے دروازے سے جاؤں گا جہاں علم بٹتا ہے، اور جو اس دروازے سے علم حاصل کر لے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، وہ کبھی برباد نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک، اتنی پیاری بات کی۔ یہ جو رات ہے کیا کچھ اس میں ملنے کی ہمیں توقع کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے تمام سما کے ناظرین کو آج کے دن کی برکتیں اور جو گزشتہ شب گزری پروردگار یہ برکتیں رحمتیں ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا گوئیں، تمام پاکستانیوں کے لیے دعا گوئیں، پروردگار ہم سب کو مشکل حالات سے باہر نکالے انشاءاللہ۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کا جو فیض ہے وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ یہ ایک شب کیا، ہر لحظہ ہر لمحہ جب بھی قبولیت کا، ندامت کا ایک آنسو اگر ان کے واسطوں سے قبول کر پیش کر دیا جائے تو وہ قبولیت کی شب ہے۔ بہت ساری تفصیل سے مولانا ضامن عباس قبلہ نے اور ہمارے سامنے بیان فرمایا، ہماری بہن بیان فرمائیں گی۔ میں بہت دور کی بات، ایک سطحی قسم کی بات کر دیتا ہوں۔ شیخ صدوق نے اپنی عمالی میں واقعہ لکھا کہ ایک کفن چور تھا، وہ کفن چوری کرتا تھا، تو جب موت کا وقت قریب آیا تو اس کو ندامت تو ہوئی، شرمندگی ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں
یہ کرتا تھا گناہ، میرے پس انجام کیا ہوگا؟ اس نے یہ لوگوں سے کہا کہ جب مر جاؤں تو مجھے دفنانا وغیرہ نہیں، مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد میری راکھ کو کہیں اڑا کے بہا دینا، یعنی میرا نام و نشان نہ رہے۔ اگرچہ یہ کام اس کا فی نفسی اپنی جگہ پہ کرنا غلط تھا، یہ بات بھی ہمارے سننے والوں کو ذہن میں رہے، لیکن ایک علامت اس نے کہا کہ میں خدا کے عذاب سے بہرحال بچنا چاہ رہا ہوں۔ روایات میں یہ ہے، اس میں روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جب مر گیا تو کسی متقی کے خواب میں آیا اور دیکھا کہ بڑا حشاش بچاش بہت اچھے لباس میں، اور کسی نے پوچھا کہ یہ تمہاری کیفیت کیا ہے؟ تو کہا کہ جیسے ہی میں نے یہ سب واقعہ کیا تو جب میری موت کا وقت آیا تو جیسے میری روح عالم بالا میں پہنچی تو خدا نے ملائکہ کو جمع کر کے کہا دیکھو یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھ سے شرم کے مارے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کیا، اس کو ندامت کا احساس ہو گیا تھا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنی ذات پہ قسم کھائی ہے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہاں اتنی فضیلت کی روایتیں تمام بیان کر رہے ہیں علماء اپنے مقام پہ حق، کہاں یہ ندامت کا پہلو جہاں اتنی بڑی وہ ہمیں مناسبتیں نصیب ہوئی ہوں۔ کل کی جو شب گزر گئی، میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہم کتنے ناکارہ ہو چکے ہیں کہ ہم عبادات کے معاملے میں بھی اس قدر جو ہے نا وہ مطلب پتہ نہیں کیا تھنک ٹینک کہوں کیا کہوں، مطلب عبادات کے لیے اب میں سوچوں گا کہ عبادات خود فی نفس حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا پروردگار نے کہ بتاؤ مجھے کیا پسند ہے؟ فرمایا پروردگار تو زیادہ جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے، کہ مجھے رات کے وقت میں ندامت کا وہ ایک آنسو بہت پسند ہے جو میرے خوف سے رخسار تک بہہ کے آ جاتا ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں اس کے چہرے کو کبھی جہنم کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ یہ ایک عام روایت مطلق روایت ہے، چاہے کہ کل کی روایت، کل کی بہت بڑی مناسبت گزری ہے، شب جمعہ بیان کیا، شب جمعہ کے بعد 14 شعبان اس کو لیلۃ البراء کا لیلۃ القسمہ کہا گیا، تقسیم کی رات، جیسے بھی ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے تب مہمانوں سے، یہ بہت ساری مناسبتیں موجود ہیں، صحیح غلط کمزور مضبوط یہ اپنے مقام پر ہے لیکن روایات موجود ہیں۔ کل ایک دعا کا فقرہ ہم نے پڑھا تھا، اس دعا کا آخری فقرہ یہ تھا پروردگار یہ جو آج کی رب ہے فَإِنَّكَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ یہ جو آج کی شب ہے كُلَّ أَمْرٍ حَكِيمٍ تُفَرِّقُ وَمَن تَشَاءُ مِنْ خَلْقِكَ تَرْزُقُ، پروردگار آج کی وہ شب ہے جس رات کو جو تو جسے چاہتا ہے اسے رزق دیتا ہے۔ رزق یاد رکھیے صرف آپ کا تنخواہ کا گریڈ بڑھ جانا اور رزق پورا ہو جانا نہیں ہے، رزق ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، آپ کو اچھی شہرت، اچھی صحت، اچھا علم، اچھا عمل، یہ بھی رزق ہے۔ کل کی بڑی مبارک دن گزری ہے اور یہ ساری برکتیں حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں ہیں۔ پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ حضور اور ان کے خانوادے سے نسبتیں، تو خدا ہم سب کو ان عباداتوں کی توفیق عطا فرمائے۔